جس طرح منیر صاحب نے کہا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پہ جو ایک مثالی ہم کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ بن جائے یا مثالی کمیونٹی بن جائے تو پھر ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، دوسری تحصیلوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیاقت پور کا پانی جو ہے نا کافی ایریا کا بہت زیادہ خراب ہے، ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہاں پہ پانی مل رہا ہے، لیکن میرے خان کے لوگوں کا بھی پانی اسی طرح خراب ہے۔ لیکن ہم آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں نا، پہلے آپ بتائیں نا، ہمیں کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا، اگر یقین جانو میڈیا کہہ کے یہ کہہ کے ہمارا ایک اور میں چیز بتا دوں، ہم ادھر ناروے میں زیرو کاسٹ ہمارا پرنسپل ہے، ہم کہہ کے اس خلق خدا کے اس خدمت میں ہم کوئی بھی آدمی کوئی کاسٹ نہیں لیتا، کوئی تنخواہ نہیں لیتا۔ ہاں میں پوسٹ میں جاب کرتا ہوں، جو دوسرا ہمارا جو انچارج ہے مراکز سے وہ ڈائریکٹر ہے کہہ کے آئی ٹی میں کہہ کے یہ ایک فرم ہے بہت بڑی، تو دوسرا جو ایک اور فاؤنڈر ہے جو میرے ساتھ سوڈان سے ہے، وہ کہہ کے پروفیسر ہے اور ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ایگریکلچر میں۔ تو اس طرح ہم ساری سب کی اپنی اپنی جابیں ہیں کر کے، مگر کر کے ہم والنٹیئر سارے کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ہم اس کام میں شامل ہو جائیں گے تو یقین جانو میں دعوے سے کہتا ہوں 10 سال کا ہمارا 10 سال ختم ہونے سے پہلے یہ تحصیل جو ہے نا آر ڈی تحصیل بنے گی، اس کے کام پھیلے گا۔ یہ میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں کر کے پیغام پھیلا سکتے ہیں، بغیر نہ کر کے وہ تحصیل لیاقت پور کے بعد کسی کو پتہ نہ ہو جائے ہم ادھر کس حال میں ہیں یا کیا کریں۔ جیسے جناب نے فرمایا کہ ہم کیا دیں گے، اس بات کو بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ ہمارا علاقہ ہے ادھر 15 کلومیٹر دور پر، تو وہاں پر باقی فلٹریشن پلانٹ وغیرہ اسکول تو ہے، وہاں پہ ہسپتال کی بھی ضرورت ہے کیونکہ 5-7 موازات جو ہیں اس ایرے میں ہاسپٹل میں ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پہ آنا چاہیں، کسی قسم کی بھی کوئی ایسے دستکاری سینٹر ٹائپ یا ہاسپٹل یا کوئی چیز بنانا چاہے تو 1 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ ہم دینے کے لیے ماشاء اللہ میں نے پوری بات ہے، ان شاء اللہ ہم آئیں گے لیاقت بھائی ویسے ہی ہمیں کر کے سر جو ہم نے 1 ایکڑ جو ہے وقف کیا ہوا ہے فلائی۔ میں آپ کو وہی بات کروں کہ یہ ایک کوئی اللہ کا خاص بندہ تھا جس نے مجھے یہ رات دکھائی، کہتے بھائی منیر تم دوستیوں میں تم آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو سوڈان میں ادھر ادھر کر کے کیا پوری دنیا کی حالت بدل جائے گی؟ اچھا کیا پوری دنیا کی حالت بدل جائے گی؟ تو پھر اس نے کہا جس طرح اللہ کے نبی نے کیا نا مدینے میں، اسے کہا وہاں سے پھیلا۔ دعا کریں اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ انوالو ہو گئے ہم ہر جگہ پہنچیں گے۔ اچھا ہمارے جو نمائندے ہیں نا یہاں وہ ریاض ٹھیک ہے سر، اور یہ اول روز سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے میزبان بھی یہی ہیں، ہمارے مہمان بھی یہی ہیں، رضاکار بھی یہی ہیں، ہمارے چیئرمین بھی یہی ہیں۔ ہماری جو فیلڈ ہے صحافت یہ ہمارے وسیب کا ایک زبردست تارہ ہے فیلڈ میں جو ہمیں ان کی رہنمائی میں یہ جہاں ہمیں گائیڈ کریں گے ہم وہیں جائیں گے۔ ہمارا ویسے بھی ہم ایک قبیلے کے لوگ ہیں، لکھ پڑھ کرتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تو اپنے زمین دی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نیت کا بھی انشاءاللہ نیت کر رہی ہے، تو یہ بڑا اعلان ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ ہم نے ابھی رہنگیا خان پریس کلب میں گئے ہوئے تھے، وہاں بھی میں نے یہ مذاق کیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، تو ان سے ہماری کمٹمنٹ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارے صافی بھائی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے اور میں اندازہ ہے کہ ادارے ہمیں تو کچھ نہیں دیتے ہیں، بالکل، تو یہ ویسے ہی بظاہر لگتا ہے کہ صافی اس ملک میں بڑا تگڑا ہے، بولنے میں تگڑا ہے لیکن کمانے میں تگڑا نہیں ہے بیچارہ۔ تو جب وہ کماتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ کھلاتا بھی، تو اس لیے انشاءاللہ یہ پیش نظر ہے ہمارے، ہم بلوچ کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھ کے مزید سے پلان کر رہے ہیں۔ باقی بھی میں معذرت آپ کی بات کروں، یہاں پہ ہمارے خانپور کے لوگ کافی مخیر حضرات ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے نا، یہاں پر اصل میں ایشو یہ تھا کہ یہاں پہ سی سی او آر ٹی میں ہارٹ کے حوالے سے نا اسپیشل ہے، تو ہم نے پلان کیا، جو کچھ لوگ تھے ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں یہاں سے تحریک انصاف کے، یا شفیع محمد صاحب، انہوں نے مینیج کیا، جو کاٹن انجینئر ہیں یا لوگ ہیں ان سے ہم نے پیسے اکٹھے کر کے تقریباً 1 کروڑ روپیہ لگا کے یہاں پہ 10 بیڈ کا ایک سی سی وارڈ، اور اس کو ڈاکٹر جو ہے ہارٹ پیشنٹ، کیونکہ یہاں سے رہیگیا خان ہے 45 کلومیٹر سفر، تو جو ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے جس کو فرسٹ ٹائم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ 2-3 گھنٹے بڑے اہم ہوتے ہیں،
تو وہ انجیکشن وغیرہ اور اس کو فاسٹ ٹریٹمنٹ بھی یہاں پہ مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ڈائلسس یونٹ کی بلڈنگ تو بن گئی تھی, مشینری نہیں تھی. 4.5 لاکھ روپے کی ایک مشین ہے, تو وہ بھی 11 مشینیں ہیں. اور جو لوگ ڈیلی رحیم یار خان ڈائلسس کے لیے جاتے تھے وہ 11 مشینیں ہیں, ڈیلی 24 گھنٹے یہاں پر ڈائلسس ہوتا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح تھیلیسیمیا وارڈ کا پرابلم تھا بچوں کے لیے, لیاقت پور میں مشینری پڑی ہوئی تھی, وہ فنکشنل نہیں تھی, ان کے لیے بلڈنگ نہیں تھی. تو ایم پی اے صاحب کی کاوش سے یہاں پہ ہم نے اس کا وارڈ بنوایا اور وہ بھی وہاں پہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے ہمارے اسلام صاحب جو ہے نا یہ ایریا کوآرڈینیٹر ہیں یہاں اس پورے علاقے کے نا, اور ان کو ذرا آپ کہیں وزٹ کروا دیجیے گا جگہ. بالکل یہ دیکھ لیں گے, پھر ہم اس پہ نا شہر کی بات نہیں کریں. جب ہم لیاقت پور کی بات کرتے ہیں نا بیسیکلی وہ دریائی علاقوں کی بات کریں. وہاں پہ ہم نے اپنا فوکس ایریا بنایا اور وہاں پہ وہ لگاتار 2014 تک بھی اس کے نقصانات ہوتے رہے. لوگ ہر سال کم و بیش جو ہے نا وہاں سے وقتی طور پہ انہیں اپنے جانور کا نقصان ہوتا ہے, فصلوں کا نقصان ہوتا ہے. تو ایک طرح سے بہت زیادہ ولنریبل ایریا ڈکلیئر کیا گیا اس علاقے کو. تو اس وجہ سے ہم نے اس علاقے کے اندر اپنی سروسز کو کنٹینیو رکھا ہے. یہ ریزن ہم نے ایک ڈیزاسٹر رسپانس پروگرام چلایا جس کا ذکر اس کے بعد 2011 میں بھی اس سے 100% نہ صحیح لیکن یہ کام شروع کر دیا جو سلیم بھائی نے بتایا کہاں تک ہم پہنچے ہیں. ہم نے جو ایک رحمہ ماڈل ہاسپٹل بنایا نا, اس کے یہ مطلب نہیں ہم نے بس رحمہ ہاسپٹل اسی کو چلانا ہے. جب ہم نے یہ ہسپتال بنایا تھا لوگوں کو کہا تھا کہ ہم نے اس ہسپتال کو آہستہ آہستہ اس کی کیپیسٹی کو اور زیادہ بلڈ اپ کرنا ہے. جب کر کے یہ بلڈ اپ زیادہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا, کر کے اس پر پریشر زیادہ مریضوں کو بڑھ جائے گا, تو ہم نے اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے میڈیسن سینٹر بنانے شروع کر دینے ہیں. وہاں ہر میڈیسن سینٹر پہ ایک ایمبولینس کھڑی ہوگی, تو جو مریض وہاں سے ٹریٹمنٹ نہیں لے پا سکے گا اسے ایمبولینس ہمارے اس ہاسپٹل تک لے کر آئے گی. یہ سی بھائی نے بتا دیا. وہاں ہر قسم کی ٹریٹمنٹ, ہر قسم کی میڈیسن ہمارے ہاسپٹل سے ملتی ہے. جب کر کے وہ چھوٹے سینٹر جو ہے نا وہ اس کیپیسٹی میں نہیں رہیں گے, پھر اس کے آگے ہم پیچھے ایک اور ہاسپٹل, ہم نے اس کام کو پھیلانا ہے. اسی طرح ایجوکیشن جو ہم نے اسکول بنایا ہے رحمہ ماڈل اسکول, اس کو میں نے جب ہم نے بنایا لوگوں کو کہا کہ جی اس کو ہم نے جب یہ 5ویں تک بنا ہے, جب یہ 5ویں سے یہی بچے 6ٹھی میں جائیں گے ہم اس کو مڈل اسکول کے طور پر رجسٹر کرا دیں گے. جب پھر 8 کے بعد بچے 9 میں جائیں گے تو اس کو انشاءاللہ ہم ہائی اسکول کے لیول تک لے جائیں گے. جب یہ مڈل تک جائے گا نا یہ اسکول, تو ہم نے اس وقت 1 2 3 اور پرائمری اسکول ارد گرد بنا دینے ہیں. جب یہ مڈل سے ہائی تک جائے گا نا کر کے, تو ہم نے 1 2 اور مڈل اسکول بنا کر 3 4 اور ہم نے اس کام کو پھیلانا ہے. اسی طرح یہ پانی کا سلیم بھائی نے بتایا ہے 45 RO پلانٹ 100% صاف پانی. آپ کو یہ بھی پتہ ہے وہاں بہت زیادہ شوگر ملیں ہیں. شوگر ملوں سے جب کر کے ان کے پروسیس سے ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے پانی, تو وہ سارا اس زمین میں بلڈوز کر دیتے ہیں, وہ زمین میں دوسرے پانی پر مل جاتا ہے, وہ سارا پانی زہریلا مل جاتا ہے. پہلے ہم نے تقریباً بہت زیادہ وہاں واٹر پمپ لگوائے تھے, میرا کوئی 200 کے قریب سے اوپر, مگر وہ گندے کا گندا پانی زہریلا پانی میں وہ ملتا ہے نا کر کے, وہ کوئی انسانی خدمت نہیں. پھر کیا لوگوں نے ہماری توجہ دلائی کہ یہ زہریلا پانی ہے. پھر ہم نے کہا کہ RO پلانٹ, ہم لوگ کہتے ہیں بھی ایک کوئی واٹر پمپ کے پیسے ادھر دینا چاہتا ہے 5,000 کروڑ یا 7,000 کروڑ, تو چلو یار 2-3 ساتھی مل کر ایک RO پلانٹ کے لیے پیسے دے دیں. ہم نے 45 RO پلانٹ لگا دیے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم کو پھیلانا ہے. میڈیا سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا بھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, پورے پاکستان میں یہ لیاقت پور تحصیل ہے جس میں اتنے زیادہ RO پلانٹ لگ گئے ہیں 100% صاف پانی کے, تو آپ کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے کہا بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے فوکس لیاقت پور تحصیل پہ اب ہمارا ہے. ہم نے اس کے جو جتنے بھی لوگ ہیں کہہ کے 100% لوگوں کو 100% صاف پانی ہم نے مہیا کرنا ہے پینے کے لیے. اسی طرح ایجوکیشن میں ہر ماں جو کر کے اپنا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے بعد پیسے نہیں ہے تو وہ خواب دیکھتی ہے میرا بچہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, اس کی مدد ہو جائے تو یہ کرے گا ڈاکٹر قدیر بنے گا, یہ بنے گا. ہم نے ہر فرد
ہر اس ماں کا وہ خواب پورا کرنا ہے، ہر اس بچے کو ایجوکیشن دینی ہے جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر وہ مریض جو تکلیف میں ہے، درد میں ہے، اس کو اس تک میڈیسن پہنچانی ہے. یہ نہیں کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں میڈیسن، ہر فرد کو میڈیسن ملے. یہ ہمارا خواب ہے، ایسا معاشرہ جس میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی کوئی مسک پوائنٹ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. روٹی کی ہے ہم نے اس لیے ووکیشنل سینٹر بھی بنانے ہیں جہاں ہم چھوٹے موٹے کر کے دستکاری چیزیں سکھا کر ہم ادھر بڑی جلدی کر کے ایک ایگریکلچر سینٹر بنا رہے ہیں کر کے، جہاں ادھر کے بچوں کو جو ہے نا کر کے انہیں ہم ایجوکیٹ کریں گے، جو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کر کے فصلوں کو بیجنے کر کے سلسلہ کرنے کا سکھائیں گے. تو اس کو انشاءاللہ بڑھاتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اس کو ہم کہہ لیں کہ اگر یونیورسٹی تو نہیں ہو سکتا، میں ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کے جہاں پورے جنوبی پنجاب سے لوگ آسانی سے ادھر آ سکیں، یہ ہم لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم ایک ایسا معاشرہ ادھر ترتیب دینا چاہتے ہیں جس میں کوئی بھی زیرو نہ بھوکا پیاسا میڈیسن کی جانے دے. مگر یہ کام، یہ ادارے جو ہمیں بنانے یہ تو ہم چلا لیں گے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. کتنے انبیاء کرام آئے جو تنہائی اس کے پیغام پہ کسی نے کان نہ دھرا، کوئی ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوا. وہ اللہ کی نگہداشت میں تھے، اللہ کی مدد میں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب جو کمیونٹی، لوکل کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس کی اونرشپ لے چکے ہیں، اس میں انوالو ہو چکے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق لبیک کہہ چکے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، پھر وہ کام پھیلتا ہے. یہی ہے میرا میسج کہ جب کہہ کہ اگر ادھر کے کمیونٹی کے لوگ، آپ میڈیا والے خاص کر، آپ میڈیا والے کے ہمارے رحمہ کے ساتھ انوالو ہو گئے، آپ نے ذمہ داری ادا کرنی شروع کر دی. ہم ایک فیملی بن گئے، جس طرح کہ خانپور کے میڈیا پریس کلب والے کر کے بنے ہیں کر کے ہم نے عہد کیا ہے، ہم ایک فیملی ہیں. تو یقین جانے یہ میڈیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو، آج یہ میڈیا ہے جس کے ذریعے آپ ساری دنیا میں پیغام پھیلا سکتے ہیں. وگرنہ ایک گروپ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ میڈیا کے بغیر کام کرتا ہے نہیں کر کے، وہ ایک چار نکلی دکان کے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے مگر کام پھیلتا نہیں ہے. تو اگر آپ میڈیا والے ہمارے ساتھ انوالو ہو گئے تو یقین جانا کہ اس کے ساتھ لوگوں نے اونرشپ لے لی، تو اس کام کو آپ دیکھیں گے کہ تحصیل لیاقت پور انشاءاللہ یہ آپ کو ایک ماڈل تحصیل کر ملے گی 10 سالوں میں، کہ ادھر کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا، کوئی پیاسا نہیں سوتا، کوئی میڈیسن کے بغیر نہیں سوتا، ایجوکیشن کے بغیر نہیں ہوتا. وہاں جاب بھی ہم کریٹ کرنے کے لیے ادھر انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، مگر یہ تب ہوگا جب یہ لوگ، تو پھر یہ کام پھیلے گا انشاءاللہ. اچھا سر، اس کے لیے انتخاب صرف لیاقت پور کا ہی کیوں کیا گیا؟ بھائی آپ کا سوال بڑا اچھا، مجھے بھی اچھا لگا آپ نے جو سوال کیا. پھر ہم تو جب سیلاب آیا نا کہ 2010 میں یہ نوشہرہ میں پہلے آ گیا تھا، ہم نوشہرہ میں بہت سارا سیلاب آیا تھا، تو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. ہمیں تقریباً 2 سے 4 لاکھ کروڑ جو منسٹری فارن منسٹری ہے ادھر سے، تو انہوں نے ہمیں دیے تھے 4-5 لاکھ کروڑ مشاہرہ کے لیے. وہ تقریباً اس وقت ہے نا کہ 4-5 لاکھ کروڑ جو ہے یہ پاکستانی 10-12 لاکھ روپیہ بن جاتا تھا کر کے. نہیں تقریباً 40 تو مگر جب کر کے وہ سارا پریشر جو ہے نا ادھر لیاقت پور تحصیل میں آ گیا، آپ سارے ساتھیوں کو علم ہوگا ادھر کل 5 دریا ملتے ہیں ادھر نا ایک علاقے میں، وہ سارے دریاؤں کا پانی ادھر آ گیا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، تو یہ سارا علاقہ جو ہے نا دلدل بن گیا. تو ہم ادھر سے شروع کر کے ادھر لیاقت پور میں آ گئے، لیاقت میں آ گئے. ادھر ہم نے 8 ماہ تک لوگوں کو جو ہے بنیادی ضرورت ان کی پوری کرنے کے لیے ان کی ساری نیڈس پوری کی. جب وہ پوری ہوگی ہم نے 2 فصلیں ان کی بجانے کے لیے نا کر کے ان کو بیج کھاد ہر مہیا کی. اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ ہماری تو اب ہم اپنے قوم پہ کھڑے ہو گئے، اپنے گھر والے ہو گئے،
तो आप है ना प्लीज़ करके आपकी नेकी एक उधर जिम्मेदार था, उसने कहा कि आपकी नेकी पूरी हो जाएगी, मेडिसिन का भी देखो बंदोबस्त कर दें पूरे इलाके में गरीब आदमी के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, कहता है कि उसको मेडिसिन की सहूलत कहीं नहीं मिलती, तो वो दर्द से तड़पता तड़पता चला जाता है। कपास का इलाका है, बम्बल का इलाका है, बम्बल होने से ये करके टीवी के क्या इस तरह की बीमारी लगती है, तो उसके लिए उन्होंने कहा ये कर दें। वो एक डिप्टी कमिश्नर जवेद काजी हुआ करते थे, उन्होंने क्या कि गवर्नमेंट का छोटा सा अदारा करके जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था करते, वो उन्होंने हमें लेकर के इसे चलाएं, वो चलाया हमने 5-2 साल अस्सी बजे। उसके बाद उन्होंने कहा ये अस्पताल करके तो मेन चीज़ इस बातें तो सुनील भाई भी बता चुके हैं, तो ये हम इंशाल्लाह करके ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी करके हम नहीं आए इधर, हम नहीं आए, अल्लाह लेकर आए। आपको बता दीजिए जब सैलाब इधर आ गया उसके बाद लोगों ने कहा इधर, तो बस इधर जब देखा हमने सर्च की तो इधर ना लोगों के पास एजुकेशन है जिनके पास पैसा नहीं,